الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطأ منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات حضرت ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات سامعین کرام اور منتظمین مجلس جو کہ اس مسجد کی انتظامیہ ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقاصد ہمارے پیش نظر ہیں مقاصد حسنہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. 9:15 پر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور تقریباً 26-27 منٹ دورانیہ ہے اور اس دوران میں مختصراً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مجھ سے قبل محترم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ حضرت باجزید بستامی علیہ الرحمہ جو سلطان العارفین ہیں اور طبقہ اول سے ہیں، صوفیاء کے طبقہ اول سے، جیسے عارف جامی نے نفحات میں انہیں طبقہ اول میں شمار کیا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرتے تھے کہ الہی باجزید کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، تو اسے اچھا بنا دے. تو بات صرف یہی ہے کہ اگر کوئی کلمات خیر کہتا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اللہ کرے وہ بات سچ ہو جائے، لیکن ہمیں اس طرح کی ایگزیجریشن سے احتراز کرنا چاہیے. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میسر آئے تو پھر تم خوشی مناؤ. یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور کی دنیا میں تشریف آوری ہمارے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے. نہ حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو سکتی ہے، نہ حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے. اس لیے حضور کی آمد پر یہ خوشی اور یہ اظہار مسرت یہ ایمان کا تقاضا ہے
اور شرعاً محمود بھی ہے۔ البتہ اس میں چونکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر طرح سے پابند کر رکھا ہے، اس لیے ہماری تمام محبتیں اور عقیدتیں شریعت کے تابع رہ کر ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی اہتمام کریں، کوئی پروگرام کریں، کوئی بھی جلسہ جلوس ریلی، اس میں شریعت کے معیار کو پیش نظر رکھیں اور شریعت کو ترجیح دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امور سے منع نہ فرمایا ہو، یا یوں کہہ لیں کہ شریعت نے جن پر نہیں وارد نہ کی ہو، تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی جائز کے زمرے میں آتے ہیں۔ حیات قضائیہ کے ساتھ میلاد منانا تو ظاہر بات ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے سے کس طرح ثابت ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ ڈفرینس ہے، مختلف چیزوں کا فرق پڑتا ہے، زمانہ مختلف ہے، حالات مختلف ہیں، اور یہ وہ زمانہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شہید ہوتے تو انہیں کفن کے لیے بھی کپڑا میسر نہیں آتا تھا۔ جیسے خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، حضرت سید الشہداء جناب امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، عرض کیا گیا کہ اگر سر ڈھانپتے ہیں یعنی چہرہ ڈھانپتے ہیں تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاؤں ڈھانپیں گے تو چہرہ ننگا ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا چہرے پر کپڑا رکھ دیجئے اور پاؤں پر گھاس رکھ دیجئے۔ تو ظاہر بات ہے اس دور میں کیوں کر ممکن ہوگا کہ جھنڈے بنائے جائیں اور کوئی اس طرح کے کام کیے جائیں۔ تو اس دور میں چونکہ ہر چیز کی کثرت ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، تو اب یہ اس دور میں اگر جھنڈے بن جائیں تو اس میں ہمیں تو کوئی مذائقہ نہیں لگتا، کیونکہ اگر تنظیموں کے جھنڈے ہو سکتے ہیں، پیر خانوں کے جھنڈے ہو سکتے ہیں، تو حضور کے میلاد کا جھنڈا ہو جائے گا، تو اس میں کون سی کوئی تعجب کی بات ہے۔ تو اس میں تھوڑا فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ البتہ اسے واجب یا فرض کا درجہ دینے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ چونکہ فرائض سے نہیں ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہو تو اسے فرض کہا جاتا ہے، ورنہ فرض نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 20-30 سال قبل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا یا اس پر بہت سی لہت و لعل کرنے والے لوگ جو بظاہر اس پر تنقید کرتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی قدر ناجائز ہے یا اس کو بدعت کے زمرے میں بھی شامل کرتے تھے، آج دیکھا ہے میں نے کہ وہ پوری صف بندی کے ساتھ میلاد منانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور یہ کوئی ٹونٹ نہیں میں کر رہا، لیکن چونکہ آواز خلق کو نکار خدا سمجھو، یہ اللہ کی حکمت ہے، منشاء خداوندی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بلند فرمایا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی اور اس ذکر کو پست کر سکے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو اس لیے یہ انہیں بھی ماننا پڑا اور وہ کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس میں ماننے والوں کے لیے اس میں کچھ آزمائشیں درپیش ہیں، اور ہم تو چونکہ ماننے والے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ماننے کا جو انداز اور جو معیار اصحاب رسول کا ہے ہمیں وہی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو بھیجا ابو رافع یہودی کی طرف، عبداللہ بن عتیق اس میں تھے، تو وہ جب گئے وہاں تو وہ چونکہ ابو رافع بڑا بدتمیز قسم کا یہودی تھا اور بڑا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا تھا، حضور کی دل آزاری کرتا تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے حد پار کی تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اسے قتل کر دے، کسی بات میں آتا ہی نہیں تھا، حضور نے حکم فرمایا، بلکہ راحت کے لفظ ہیں کہ ایک گروہ تشکیل دیا، 9 سے 10 سے کم افراد پر جو مشتمل ہو اسے راحت کہتے۔ تو حضور نے بھیجا، عبداللہ بن عتیق تھے اس میں، انہوں نے جا کر اسے دیکھا، وہ سویا ہوا تھا اپنے قلعے میں، اس کا کام تمام کر دیا۔
جب وہاں سے واپس نکلے تو سیڑھیاں اتر رہے تھے، تو ابھی ایک سیڑھی باقی تھی، لیکن وہ سمجھے کہ شاید سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، تو پاؤں نیچے رکھا، کسی سبب سے ان کی پنڈلی کی جو ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو یہ لفظ بلفظ حدیث موجود ہے بخاری میں۔ تو انہوں نے اپنا جو امامہ تھا، کپڑا تھا، اس سے اس کو باندھ دیا، کپڑے سے باندھ کر تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ حضور جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو عرض کیا کہ حضور یہ مسئلہ ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ اب لفظ امام بخاری کے یہ ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی یہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ اسے میرے قریب کرو۔ لعاب دہن اقدس، حضور نے اپنے منہ مبارک سے اپنا لعاب مبارک نکال کر اس پنڈلی کو لگایا۔ وہ کہتے ہیں، یعنی یہ ان کے ہی الفاظ ہیں، کہ مجھے پھر کبھی ایسا یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے کوئی شکایت کی تھی، میں بھول گیا اس بات کو، یعنی وہ درد، وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ تو ہم تو اس اینگل سے مانتے ہیں کہ جن کے لعاب دہن میں اتنی شفا ہے، خود وہ شخصیت ان کا سراپا کیسا ہوگا۔ اور یہی لعاب دہن اقدس پنڈلی کے بھی کام آتا ہے۔ ابن افرا کا بازو ٹوٹ جائے تو وہاں بھی کام آتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی آنکھیں دکھیں تو وہاں بھی کام آتا ہے۔ فبصق رسول اللہ، صحیح مسلم سے حضور علیہ السلام نے ان کو بھی لعاب دہن لگایا اور پھر آنکھیں کبھی نہیں دکھیں۔ تو ہم اس اینگل سے مانتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے تو میلاد میں برکت ہی برکت ہے، اور ہر طرح سے ہم فراخ دلی سے اسے تسلیم کرتے ہیں، اور کبھی اس پر چین بجبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسرا پہلو اس وقت جو بڑی پریشانی کا باعث ہے، اور یہ وقت چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں الکفر ملت واحدہ کے تحت آئے روز کفار، مشرکین، ہنود، یہود کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان سوائے چند ایک مخصوص لوگوں کے، باقی تمام جو ہمارے طبقات ہیں وہ تقریباً ہمیشہ ایک مخصوص جہت میں چلتے ہیں۔ جیسے مجھے پرسوں کسی دوست نے ایک میسج کیا اور کہا کہ یہ جو فرینچ کمپنیز ہیں کیا ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ اس میں 8-10 چیزیں مینشن تھیں، اور وہ بسکٹ وغیرہ بنانے والی جو لوگ کمپنی ہے ان کا بھی۔ تو میں نے کہا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہمیں سوچنا بھی چاہیے۔ ہم صرف جذباتی باتیں کرتے ہیں، بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ کر دو۔ سطحی بائیکاٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی جو وہ لوگ کاروباری طبقہ ہے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، اگر گورنمنٹ ایسا کوئی اقدام کرتی ہے تو اس میں دوسرے ملک سے جہاں سے ہم وہ چیزیں جو پروڈکٹس لیتے ہیں انہیں کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ بائیکاٹ سرکاری سطح پر ہو تو بہت مؤثر ہے، لیکن انڈیویجولی کوئی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہر بات میں کفر اور اسلام کا مسئلہ نہ بنا لیا کریں کہ اگر آپ یہ کہیں گے جی کسی نے یہ یوز کیا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا، تو اس طرح کی باتوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ وہ آج لوگ کمپنی کا بائیکاٹ کریں گے تو کل کو پیک فرینز کا بھی کریں گے، پرسوں کسی اور کا کریں گے۔ تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک ہیں، صرف انہوں نے ٹیسٹر لگانا ہوتا ہے مختلف اوقات میں کہ اس وقت ان کی کیا حیثیت ہے، کیا کنڈیشن ہے، پھر اس کے مطابق وہ اگلا پتہ پھینکتے ہیں۔ لیکن ہم سطحی اور جذباتی قسم کے نعرے لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ جو اس مسئلہ کو حرف آخر سمجھتے ہوئے ناموس رسالت پر ٹھیکیداری کریں گے، میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جب آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اس وقت آپ کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیوں یاد نہیں آتی؟ صرف یہ بسکٹ پر باتیں یاد آتی ہیں یا تیل ڈلوانے پر؟ تو یہ تقاضا تو یہ ہے حضور سے محبت کا اور تعلق کا کہ ہماری زندگی ایسی مثالی زندگی ہو، ہمارا معاشرہ ایسا مثالی ہو کہ ویسٹرنز جو آئیں وہ ادھر آ کر ہماری اس کمیونٹی سے متاثر ہوں کہ یار ان کا لائف سٹائل دیکھو، یہ ہیں مسلمان۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے دین کے ٹھیکیدار جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو جس کے ہاتھ میں بھی آتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، یہ سب لوگ کبھی مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے؟ جمعات کو دیکھ لیں، نمازوں کو، صلوات مکتوبہ کو دیکھ لیں،
دیگر جتنے بھی اچھے کام ہیں ہماری ان سے توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ اور ہم دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پرائرٹی متعین کریں کہ آپ کے نزدیک کیا چیز پہلے ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری پرائرٹی دین ہے، اور پھر دین نے جو درجہ بندی کی ہے اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر قرآن ہے، قرآن یعنی کتاب اللہ سب سے مقدم ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ہم قرآن اور سنت کو لے کر چلیں گے تو ہی ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، وگرنہ کیا ہے، اب یہ صورتحال ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک بے وقوف ہے، تو ہم اسے بہت سمجھاتے تھے کہ بھائی کوئی دین کا کام کرنا چاہیے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، کسی اچھی جگہ پہ خرچ کرو۔ بلکہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا، مکتوبات شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے دین کو مٹایا جا رہا ہو، ایسے وقت میں لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ حضور کی کسی ایک سنت کو زندہ کیا جائے، حضور کے طریقہ کو اپنایا جائے۔ تو اب حالت تو یہ ہے کہ ایک شخص جو مریض ہے، جاں بلب ہے، جسے پانی کی ضرورت ہے، جو آپ سے پانی مانگ رہا ہے، جو کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے پانی دو، آپ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، تو مجھے بتائیں اس مرتے ہوئے شخص کی کیفیت ان سونے کے کنگنوں سے بہتر ہو جائے گی؟ اور فرق بھی دیکھیے کتنا ہے۔ پانی کا گلاس آپ کو، اس کی آپ اگر کوئی ویلیو لگائیں تو 20 روپے کا لگا لیں، 15 روپے کا لگا لیں، یا 50 روپے کا۔ 50 روپے کی چیز اور کہاں 5-4 لاکھ روپے کی چیز۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دین کو ضرورت ہے رجال کار کی، اور ایک اچھی کمیونٹی کی، ایک اچھے معاشرے کی، اور اسلام کا تشخص اور اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ مغرب کے سامنے لانے کی۔ ایسے وقت میں آپ لوگوں کو حلوہ کھلا کر، بریانی کھلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کوئی قلعہ فتح کر لیا، تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ منع ہو گیا، سب منع نہیں ہے، لیکن ترجیح متعین کریں۔ آپ کے سامنے 5, 7, 10 آپشنز ہیں۔ دیکھیے، ایک شخص آپ کے سامنے بے لباس ہے، وہ کہتا ہے مجھے پہننے کے لیے کپڑا دے دو، آپ اسے کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں TX لے کر دیں گے، اس میں تم AC میں بیٹھو، وہ کہتا ہے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں بھائی، مجھے گاڑی نہیں، کپڑا چاہیے۔ یہی حال ہم دین اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دین اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں، ہم اپنے معمولات اچھے کریں، ہم اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم نوٹ نچھاور کریں گے، ہم لوگوں کو دکھائیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے، روز محفلوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ اب جلوسوں میں بھی اکثر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو للہ فی اللہ یہ سب کرتے ہیں، وگرنہ اب تو جلوسوں پر لڑائی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو ایک سیکٹ سے ہیں، ایک ہی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ چودراہٹ کس کے پاس جائے گی، اسی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ یعنی کمال یہ ہے کہ محفلوں میں بھی لڑائی ہو، اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ مذہبی طبقہ بھی محفلوں میں اس بات پر لڑتا ہے کہ ہمارا نام بڑا ہے، اس کا نام چھوٹا ہے، اور سٹیج پر بھی یہ مسئلہ، سٹیج کے نیچے بھی یہ مسئلہ، باقی بھی جگہوں پر۔ ایک ہمارے کوئی جاننے والے تھے، وہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو جلوس لے کر آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا یار ہم تو بڑی مشکل سے اس کو مینیج کرتے ہیں، اور بڑا مختصر سا روٹ رکھا ہے، اس میں بھی میں اس کے SOPs، یہ کرونا شروع سے پہلے کہ ہم SOPs لوگوں کو فالو کرواتے ہیں کہ یار یہ راستہ بند کر کے میلاد کرنا یا جلوس یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یار ایک طرف سے جائیں، دوسری سائڈ کھلی رہنے دیں۔ تو میں نے کہا ہم جو جلوس نکالتے ہیں وہ تو بس اپنی ایک عقیدت کے اظہار کے لیے، اور جو آپ نکالتے ہیں وہ تو آپ جلوس نکال دیتے ہیں، یعنی آپ تو لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ بھئی پیسہ پھینک تماشا دیکھ، آپ پیسے پھینکیں گے، پھر رزق کی جو بے توقیری کی جاتی ہے، بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر رزق دیا ہے، مال دیا ہے، تو آپ ایسے کیوں پھینکتے ہیں جیسے جانوروں کو روٹی ڈالتے ہیں؟ آپ اللہ کی مخلوق کی عزت کیجئے۔ آپ کے پاس 50 لوگوں کو کھلانے کا اگر بندوبست ہے تو آپ اچھے طریقے سے ان کو بٹھا کر اعزاز و اکرام سے غریب لوگوں کو
غریب لوگوں کو بٹھائیں، ان کو آپ کھلائیں تو سمجھیں کہ میلاد ہو گیا۔ آپ کے محلے میں غربا رہتے ہیں، یتامہ رہتے ہیں، مساکین رہتے ہیں، ان کی خدمت کریں، میلاد کی محفل بھی کریں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے ہمسائے کے حقوق کے متعلق اتنا کچھ کہا کہ مجھے یہ لگا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام اسے وارث بھی قرار دے دیں گے۔ یعنی ہمسائے کے حقوق اتنے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں مجھے گمان ہوا کہ اگر کوئی شخص فوت ہوگا تو اس کے بعد اس کی وراثت میں اس کا حقدار جو ہے بچوں کی طرح اس کا ہمسایہ بھی نہ کہیں قرار پائے۔ لیکن ہمارے نزدیک ہم ساری رات ڈھول بجائیں، تماشا کریں۔ اب یہ ان دنوں میں بھی یہ مسئلہ ہے، میں بڑی جرات کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ یہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس پر بتائیں جی ساری رات نعتیں لگاتے ہیں۔ میں نے کہا یار ساری رات تو آپ پر نماز نہیں فرض ہوئی، آپ اتنا اونچا سپیکر لگائیں گے، لوگوں کی نیند خراب کریں گے تو یہ لوگ دین سے دور ہوں گے۔ آپ محدود ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے وقت مقرر ہے۔ تو بھائی نماز کے لیے وقت مقرر ہے تو نعت کے لیے بھی مقرر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ ختم میں چلے جائیں، محفل میں چلے جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں ایک محفل میں 8-8 10-10 نعت خوان ہوتے ہیں۔ اس پر بھی میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نعت خوان متعین کریں، اس سے 2 کلام پڑھوا لیں، 3 پڑھوا لیں، باقی کسی عالم کو بلائیں، وہ دینی مسائل بتائے، لوگوں کی تربیت کریں۔ ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ جس نے دین بیان کرنا ہے اسے کہتے ہیں مول صاحب 10 منٹ دے وچ مکا دیو کام تسی، وہ بھی پھر سوچتا ہے کہ بھئی 10 منٹاں چٹم بم سوڑ دو جڑا سٹنا ہے، کیا ہوگا اس سے؟ ظاہر بات ہے اس نے خطبہ پڑھنا ہے، قرآن کی آیت پڑھے گا، اس کے متعلقات بتائے گا، حدیث پڑھے گا، وضاحت کرے گا، مسئلہ بتائے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو 1.5 گھنٹہ آپ نعت خوانی سنتے ہیں، وہ نعت خوانی جو منصوص نہیں ہے، جو نص تو نہیں ہے نا، نہ وہ حدیث ہے نہ وہ قرآن ہے، وہ تو شعر ہے نا۔ تو نعت کا مطلب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے تو پھر پڑھیے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پھر یہ پڑھیے، اس سے بڑی کون سی نعت ہے؟ پھر آپ پڑھیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ہمارے ہاں تو قرآن سننے پڑھنے کا بھی ذوق نہیں ہے لوگوں کو، قاری آ جاتے ہیں، قاری قرآن بیچارہ آ کر پڑھتا ہے تو اس دوران پروٹوکول چڑھ جاتا ہے۔ یعنی ہم نے یہ نمونے دیکھے ہیں کہ جی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی صاحب آئے تو لوگ تلاوت چھوڑ کر اس کو کھڑا ہو کر استقبال کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے یہ سیکھا ہے ان محفلوں سے؟ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پرائرٹیز متعین کریں۔ دین نے جو چیز آپ پر فرض کی ہے اسے فرض سمجھیے، جو واجب ہے اسے واجب سمجھیے، جو سنت ہے اسے سنت، جو مستحب ہے اسے مستحب کے درجہ میں رکھیے۔ اب یہ حالت ہے کہ ہمارے میلاد کے جلوسوں کے نام پر اور میلاد کی یہ جو لائٹنگ وغیرہ اور وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، بہت سے علماء، خطباء، قراء حضرات جو ذی شعور ہیں، سنجیدہ ہیں، لیکن اتقاء الشر ہی کے تحت لوگوں کے سامنے بات نہیں کرتے، ان کے شر سے ڈرتے ہوئے کہ وہ اس بات سے تنگ ہیں۔ اب دیکھیں آپ کسی شہر میں چلے جائیں، یہاں اپنے گجرانوالہ سے شروع ہو جائیں، لاہور میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سیالکوٹ میں دیکھا ہے، ہمارے ناروال میں بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ پہاڑیاں بناتے ہیں مختلف جگہوں پر، یہاں بھی ہوتا ہوگا ایسا۔ اب میں آپ کو اس پر بھی بات عرض کر دیتا ہوں، پہاڑیاں بناتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں، پھر اس کے بعد وہاں نوجوان بچیاں آتی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب خواتین آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، تو پھر وہاں ایسے آوارہ قسم کے لڑکے بھی آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں اس کا میلاد سے کیا تعلق ہے؟ شریعت نے تو حدیں باندھ رکھی، آپ کو محدود کیا ہے۔ کعبۃ اللہ میں بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ان کا عزت احترام ملحوظ رکھیں، وہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے آج بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ جگہ مختص کی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ جلوس کے نام پر، جلسے کے نام پر یا میلاد کے نام پر یہ اختلاط مرد و زن کر کے لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ میلاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں خواتین کو، بلکہ قرآن میں واضح طور پر کہا ہے
کہ وقرن فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب اگر ہم یہ ماحول فراہم کرنے میں، ان کے اس طرح کے ماحول بنانے میں ہم معاون ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں. اور یہ مالداروں کا قصور ہے جو پیسے لگاتے ہیں ایسے کاموں پر. پیسہ لگانا ہے، آپ ایک محفل کریں، آپ جلسہ کریں، جلوس کریں، لیکن شریعت کی جو SOPs ہیں عطا کردہ، آپ ان کو فالو کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اگلے 5 7 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا. حلیہ تو بگڑ چکا ہے، ہمارے سمجھنے کی بات ہے، ہم ابھی تک نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے بعض لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جی، آپ خود اس کی مخالفت کریں گے. تو میں کہتا ہوں جو غلط کام ہے ہم خود اس کو غلط کہیں گے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اپنی ترجیحات متعین کیجئے اور اپنے دل سے یہ عہد کیجئے کہ یہ میلاد جس طرح ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم نماز پنجگانہ باقاعدہ ادا کریں گے. پھر ہم یہ طے کریں کہ ہماری اخلاقی صورتحال بہتر ہوگی، ہم لوگوں سے بولیں گے اچھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ کل قیامت کے دن میزان پر جہاں آپ کے اعمال تلیں گے، اس پر فرمایا کہ جس چیز کا سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ آپ کا حسن اخلاق ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں منہ سے جیسی مرضی گالی بک دو، جیسا مرضی بول دو کسی کو، مذہب کے نام پر بولو، مسلک کے نام پر بولو، تنظیم کے نام پر بولو، سیاست کے نام پر بولو. ہم کہتے ہیں کہ بس دل کا بہت چنگا ہے. دل کا اچھا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زبان کا بھی اچھا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ اور ستھرا کسی کا دل نہیں ہو سکتا، تو حضور کی زبان مبارک بھی سب سے پاکیزہ ہے. اگر حضور نے یہ معیار بنایا ہے تو پھر ہم اسی کو معیار سمجھتے ہیں. دل کا چنگا وہی ہے جس کی زبان اچھا بولتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے. ہماری تو یہ حالت ہے یار، یہ میں حیران ہوتا ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ تعلق ہمارے خطباء کے ساتھ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس چیز کو ایڈریس کریں کہ یہ جو ہماری محافل میں لنگر کے طور پر جیسے ہم کوئی چیز دیتے ہیں، جو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور جو اس وقت ہم نقشہ پیش کرتے ہیں. ابھی یہ مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تقریر اپنے وقت پہ ظاہر ختم کروں گا، میں پہلے تھوڑی کی ہے تو اب 1 منٹ باقی ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ خطاب کے بعد آپ دعا نہ کیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ اتنی بگدڑ مچاتے ہیں کھانے میں کہ شرم آتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو سننے کے بعد، میں ابھی دعا کروں گا، ان کی بات نہیں مانوں گا، ان سے معذرت کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے. میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بیٹھے رہیں گے دعا کے بعد اطمینان سے لنگر لے کر. آپ بڑے اطمینان سے ماحول خراب کیے بغیر تشریف لے جائیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بھائی یہ بڑی پرائمری لیول کی بڑی ابتدائی باتیں ہیں، اور جو باتیں آپ علماء سے سنتے ہیں وہ بہت بلند ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں. تو اگر ہمیں جوتا پہننے کی یا جوتا اتارنے کی یا محفل سے اٹھ کر باہر جانے کی یا کسی ایونٹ میں آنے کی، وہاں کھانا کھانے کی بھی تمیز نہیں آئی، تو ہم اسلام کو خاک ریپرزینٹ کریں گے؟ ہم اسلام کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلی انسانیت اور اپنے اندر اخلاقیات اور حسن معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ سیکھیے. کامن سینس کی جو چیزیں پہلے وہ تو اڈاپٹ کر لیجئے کہیں سے، پھر آپ دین کے نمائندے بھی بن جائیں، آپ مبلغ بھی بن جائیں، سب کچھ بن جائیں. اب تو سوشل میڈیا نے آپ کو ویسے ہی سب کچھ بنا دیا ہے. کسی دور میں لوگ علماء سے مسئلے پوچھتے تھے، آپ مولوی صاحب سے بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے گوگل سے سرچ کرتے ہیں، پھر آ کے مولویوں کی آزمائش کرتے ہیں کہ جناب ذرا مسئلہ دسنا. تو یہ نہیں مناسب. سورس جو ہے، آتھینٹسٹی جو ہے وہ قرآن و سنت کی ہے، علماء کی ہے. باقی چلیں کچھ چیزیں اچھی انفارمیٹیو ہوتی ہیں. تو بس یہی حرف آخر ہے. اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو شعور عطا فرمائے. اس شعور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دونوں ہاتھوں سے زور لگا لیں، سینے کا زور لگا لیں، نعرہ جس طرح کا مرضی لگا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر یہ سب ہوتا تو سب سے بڑا انقلاب ان اہل سنت میں ہوتا.
لیکن تکلیف دہ بات یہ دیکھیں ابھی باہر سے آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی، یہ ہماری کمیونٹی کے بچے ہیں نا، کیونکہ ہم نے انہیں یہی سکھایا، ہم یہ روز پریکٹس کرتے ہیں گھر میں، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ہمارے کوئی بڑے معزز مکرم لوگ بیٹھتے ہیں، مذہبی لوگ بیٹھتے ہیں، تو ہم ان کو ایسی ہی ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچے بولتے کیوں ہیں، یعنی جو زبان ہم بولتے ہیں وہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ سنتے ہیں۔ اذا تقرر الکلام فی السمع تقرر فی القلب، عربی میں کہتے ہیں جب کوئی سننے والا کسی کلام کو مسلسل سنتا ہے تو وہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ ہماری عادات و اطوار، بچوں کو ڈانٹے نہیں، بچوں کو کان کھینچ کر مسجد کی طرف یا نماز کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا قائل کریں کہ میں نے نماز پڑھنی۔ جب آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گا بچہ خود پڑھے گا۔ تو یہ عرض ہے آپ کی خدمت میں، درد دل ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، نہ میں خطیب ہوں، تو بس یہی عرض ہے، اور مجھے امید ہے آپ اس پر ضرور غور کریں گے۔ اور باقی میرا خیال ہے ابھی دعا کرتے ہیں اور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھیں۔ ہاں جن لوگوں نے بغیر لنگر لیے جانا ہے کوئی حرج نہیں، ان کو آپ راستہ دیں، وہ جائیں، اپنے اطمینان سے نکلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کون سا فرض واجب ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو ہم گھر میں لنگر کھاتے ہیں وہ بھی تو حضور کا لنگر ہے نا، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم جو شاپر میں باندھ کے کھائیں گے وہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی جو کچھ بھی عرض کیا گیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جن حضرات نے یہ اہتمام کیا ہے، بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ والے جو احباب ہیں، جس انداز سے بھی جنہوں نے جو خدمت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو بھی نیک جائز تمنائیں احباب کے دلوں میں ہیں، اے اللہ حضور کے توسل سے وہ پوری فرما۔ اے مالک امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و رحمت فرما، مسلمانان عالم کو اتحاد نصیب فرما، مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما۔ ترکی میں آنے والے زلزلے میں جو بیمار ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، یا اللہ شہداء کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم و مقہور ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے مالک اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔